الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم.
العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حاضرین کرام، رمضان المبارک کا آج پہلا جمعہ ہے. برکتوں، رحمتوں، بخششوں اور مغفرتوں والا مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہے، ہمارے پاس پہنچ چکا ہے. برکتیں اور رحمتیں شروع ہیں. ابھی چند دن پہلے ملک کے کئی علاقوں میں نماز استسقاء ادا کی گئی، یعنی وہ نماز جو بارش مانگنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. لیکن اللہ کی رحمتوں کا نظارہ دیکھیے کہ آج دوسرا روزہ ہے اور اللہ رب العالمین نے ملک بھر میں اپنی رحمت کا نزول فرمایا ہے، جس سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی یہ رحمتوں کا مہینہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 11 مہینے جنت سجائی جاتی ہے، آراستہ کی جاتی ہے، اور جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فتحت ابواب الجنہ. اور خاص طور پہ اس مہینے کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور رحمت الہی کا سمندر اتنا موج زن ہوتا ہے، اتنا پرجوش ہوتا ہے کہ عام دنوں میں پڑھے جانے والے نفل ہیں، اور عام دنوں میں پڑھے جانے والے فرض ایک پڑھا ہے تو ایک ہی ہے. لیکن اس مہینے کی برکت و رحمت سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اب تمہارے نفل فرضوں کے برابر کر دیے گئے ہیں ثواب کے لحاظ سے، اور تمہارا ایک پڑھا ہوا فرض 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب لکھا جا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے لوگوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. تو ہر لحاظ سے یہ مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے. اور اس کا جو سب سے اہم مقصد ہے جس کا ذکر پچھلے جمعے بھی ہوا
وہ انسانی اور مسلمانوں کی طبیعت اور کردار کی اصلاح ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ روزہ رکھ لو، تراویح پڑھ لینا، اعتکاف بیٹھ جانا، مقصد کیا ہوگا یہ نہیں بتایا، ایسے نہیں ہے بات، بلکہ روزہ رکھو اس کا بھی مقصد ہے، اعتکاف بیٹھنا ہے اس کا مقصد ہے، ثواب تو ملنا ہی ہے ہر چیز کا، لیکن ان خاص عبادات کا ایک مقصد بنایا گیا ہے کہ میں نے روزہ کیوں رکھوایا، اعتکاف کیوں کروایا، تراویح میں کیوں کھڑا کیا، اتنا لمبا لمبا قیام اور اتنا کھڑا زیادہ ہونا، اس کا کوئی مقصد ہے۔ اسی کو گزشتہ جمعہ ہم نے ایک نام دیا تقویٰ کورس کا، کہ یہ 30 دنوں پر مشتمل ایک کورس ہے جسے تقویٰ کورس کہا جاتا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ رب العالمین اس 30 روزہ کورس میں مسلمانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان کے کردار کو نکھارنا چاہتے ہیں، ان کے عقائد کو درستگی اور خوبصورتی دینا چاہتے ہیں، ان کے اعمال میں اصلاح چاہتے ہیں۔ اس سارے کورس کا یہ مقصد ہے۔ اس کورس میں سب سے اہم سبق ہے روزے کا، جو پورے 30 دن 7 سال چلنا ہے، کوئی شرعی عذر نہ ہو، کوئی طبی عذر نہ ہو، کوئی میڈیکلی مسئلہ نہ ہو، تو سارے عاقل بالغ مسلمان مقیم لوگوں پر یہ روزہ فرض ہے۔ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ میں اس کا حکم آیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو اللہ پر ایمان لانے والا کہنے والوں، ایمان کا دعویٰ کر کے اسلام کے دائرے میں آنے والوں، ایمان اس بات کا نام نہیں کہ اللہ کو مانا جائے اور اللہ کی نہ مانی جائے، اس کو کامل ایمان نہیں کہتے کہ اللہ کو مانا جائے لیکن اللہ کی نہ مانی جائے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو تو مانا جائے لیکن اللہ کے پیغمبر کی بات نہ مانی جائے، یہ کامل ایمان نہیں ہے۔ یہ مردب شماری والا مسلمان تو ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں مومن نہیں۔ یہ کاغذی مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں یہ ایمان والا نہیں ہے۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا، اگر تم نے اللہ کی، اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں ماننی تو مسلمان کہہ سکتے ہو اپنے آپ کو، لیکن مومن نہ کہا کرو۔ یہ 26ویں سپارے میں لکھا ہوا ہے۔ مومن تب ہو جب اللہ کی ذات اور اللہ کی بات دونوں کو تسلیم کیا جائے۔ اس لیے عام انسانوں کو اللہ نے مخاطب نہیں فرمایا، انہیں متوجہ کیا ہے جنہوں نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
کہ یا اللہ حکم تیرا چلے گا اور طریقہ تیرے پیغمبر کا. یہ ہے کلمے کا معنی. حکم تیرا چلنا ہے، اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. اٹھنا بھی اپنی مرضی سے نہیں، جاگنا سونا بھی اپنی مرضی سے نہیں، کھانا پینا بھی اپنی مرضی سے نہیں. مرضی میرے اللہ میرے جسم پر تیری، اور پھر تیرا حکم اپنی سوچ کے مطابق نہیں ماننا. حکم تیرا ہونا ہے لیکن طریقہ ہونا ہے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا. قرآن کہنا چاہتا ہے یہ دعویٰ جن جن لوگوں کا ہے کہ ہمارے اوپر مرضی اللہ کی چلے گی اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا. کائنات میں جن جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے انہیں اللہ متوجہ کر کے کہہ رہے ہیں کتب علیکم الصیام، کہ جب تم نے کہا ہے حکم اللہ کا اور طریقہ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرا حکم آیا ہے پہلا بڑا ضروری کہ کتب علیکم الصیام، روزہ رکھنا تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے. اب یہاں طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا. اس کی وضاحت، اس کی تشریح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے. روزہ رکھنا کب ہے، کھولنا کب ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، کس طرح روزہ بنتا ہے، یہ سب کچھ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایک خاص پہلو سے ہم نے روزے کو پڑھنا ہے، جو تربیت والا پہلو بتایا، اصلاح والا پہلو بتایا کہ روزے سے کرنا کیا چاہتے ہیں اللہ، وہ پہلو پڑھنا ہے. لیکن روزہ کیسے بنتا ہے اس پر ارشاد بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذہن میں آیا ہے تو سماعت فرما لے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار بندہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، بےہودہ کوئی کرنا، برا بولنا نہیں چھوڑتا، گالیاں دینا نہیں چھوڑتا، بکواس کرنا نہیں چھوڑتا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے روزے سے بھوک ملی ہے اور پیاس ملی ہے، بس اسے روزے سے کچھ نہیں ملا. جس نے اپنی زبان کو شریعت کی لگام نہیں دی اسے روزے سے کچھ بھی نہیں ملا. بھوک ملی ہے شام تک اور پیاس ملی ہے. تو مقصد کہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھ کے روزہ رکھا جائے گا تو روزہ بنے گا. اور اگر ان کا خیال کوئی نہیں تو پھر ارشاد پیغمبر کا مفہوم یہی ہے کہ صرف بھوک حصے میں آئی، صرف پیاس اس کے حصے میں آئی. تو روزے سے بہت ساری چیزیں درست کرنا چاہتے ہیں اللہ، لیکن ہم دو پڑھیں گے. ایک یہ کہ عقیدے کی اصلاح کرتا ہے روزہ عقیدہ صحیح کرتا ہے، روزہ عقیدہ درست کرتا ہے، روزہ ایمان درست کرتا ہے. اور وہ کس طرح؟ یہ پہلا مقصد ہے روزے کا. یہاں جو ساتھی تشریف لاتے ہیں کچھ لے کے جایا کریں. تو پہلا مقصد کیا ہے؟ عقیدہ ایمان درست کرتا ہے. عقیدہ
روزہ عقیدہ درست کرتا ہے، روزے کا مقصد ہے بندے کی سوچ درست ہو، اور وہ عقیدہ کس طرح درست کرتا ہے اس کی وضاحت ذرا سن لیجیے۔ بندہ روزہ دار ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے کمرے میں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، کوئی پاس نہیں، نہ بیوی نہ بچے نہ بہنیں نہ بھائی، اکیلا کمرے میں موجود ہے۔ سامان خود و نوش بھی پڑا ہے، کھانا پڑا ہے، جوس پڑے ہیں، سارا کچھ پڑا ہے، کھا کیوں نہیں رہا؟ کس سے ڈر رہا ہے؟ کوئی بندہ تو موجود نہیں، کس سے ڈر رہا ہے؟ ایک اللہ سے۔ یہ عقیدہ اللہ پختہ کروانا چاہتے ہیں بندے کا کہ ہر جگہ، ہر وقت، ہر ایک کو ہر انداز سے دیکھنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اسے اندھیروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے چار دیواری سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے پردے لٹکانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہر وقت ہر ایک کو ہر جگہ سے ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ اور کسی فرقے کی سائیڈ نہ لیجیے، کسی فرقے کا خیال نہ لائیے ذہن میں، اپنے انصاف سے بتائیے اس پوزیشن میں کسی اور نیک ہستی کے بارے میں خیال آتا ہے کہ وہ بھی دیکھ رہا ہے؟ روزہ یہی تو کروانا چاہتا ہے پکا کہ لوگوں ہر حال میں، ہر جگہ، پردوں میں، اندھیروں میں، کمروں میں، تنہائیوں میں، ہر ایک کو ہر وقت ہر انداز سے دیکھنے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ۔ قرآن مجید بھی ذرا پھر دیکھ لیجیے تاکہ یہ عقیدہ پختہ ہو، اور جو پڑھنا ہے وہ پھر ذہن میں رکھیے کہ روزہ عقیدے کی اصلاح کرتا ہے۔ روزہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہر وقت ہر ایک کو ہر جگہ سے دیکھنے والا صرف ایک اللہ ہے، اس کے سوا کسی کا خیال بھی ہمیں نہیں آتا۔ وہ عظیم ہستی ہے، وہ کوئی بھی ہو کسی کا بھی خیال نہیں آتا۔ یہ انصاف کی بات ہے۔ اگر مسلک کی جھوٹی سائڈ لینی ہو، غلط مولویوں کی باتیں کرنی ہو، تو وہ تو بڑی بڑی باتیں بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ جی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں، ناظر ہیں، پھر اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں ایک بات چلاتے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور پھر آج کل کے زندہ پیروں کے بارے میں، یہاں اس مسجد میں مجھے بندے نے کہا، اس نے کہا جی وہ مری میں ہیں، ہمارے پیر مری میں رہتے ہیں اور اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو خیالات ہیں، آپ نہ کسی کی سائڈ لیجئے، یقین اپنے ایمان سے بتائیے، روزہ دار تنہائی میں روزہ توڑنے سے کس کے خوف سے ڈر رہا ہے؟ صرف ایک اللہ سے۔ اس کو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رتبوں، اپنی شانوں کے باوجود اس انداز میں خیال اس کا نہیں جاتا کہ وہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ انصاف کی بات یہ ہے، اور نہ کسی پیر کے بارے میں خیال جاتا ہے۔ حقیقت یہی ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے، روزہ بھی یہی سکھانا چاہتا ہے کہ ہر وقت ہر حال میں ہر ایک کو ہر جگہ سے ہر انداز میں دیکھنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ رتبے سارے نبیوں کے برحق، اولیاء کی شانیں برحق، لیکن اللہ نے ان کو یہ مقام، یہ مرتبہ دیا ہی نہیں۔ یہ صرف ایک اللہ کی شان ہے کہ وہ ہر ایک کو ہر جگہ ہر انداز سے پردوں میں، اندھیروں میں، دیواروں کی اوٹ میں، تنہائیوں میں ہر طرح دیکھ رہا ہے، اور وہ صرف ایک اللہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک
ایک آیت مبارکہ دیکھیے ذرا، یہ سورۃ المجادلہ ہے، 28واں سپارہ ہے۔ فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم۔ قرآن کہتا ہے، مسئلہ سمجھاتا ہے کہ ہر وقت حاضر صرف اللہ، ہر وقت ہر جگہ دیکھنے والا صرف ایک اللہ۔ اور اسی عقیدے کو روزے کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ روزہ دار تنہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، سامان بھی سامنے پڑا ہے کھانے پینے کا، کوئی اور دیکھنے والا بھی نہیں، لیکن وہ نہیں ہاتھ بڑھا رہا کھانے کی طرف۔ ایمانداری سے فیصلہ کروا کے دیکھو، وہ کہے گا کہ پیاس بھی ہے، کھانا بھی پاس ہے، تنہا بھی ہوں، لیکن روزہ نہیں توڑ رہا، صرف اس لیے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ روزے سے بھی یہی عقیدہ درست کروایا، اور درست کیسے کروانا ہے میں نے بتایا ہے کہ اب ذرا جہاں اللہ یہ بات بتا رہے ہیں نا، وہاں دیکھیے کہا وہاں کسی نبی کا نام نہیں آئے گا، وہاں کسی ولی کا نام نہیں آئے گا۔ مسئلہ کیا سمجھا رہے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود، اللہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ، جہاں کہیں بھی تین آدمی اکٹھے ہو، الا هو رابعهم، وہاں چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ وہاں چوتھا کون ہوتا ہے؟ اگر اللہ کے پیغمبر شان برحق اس کا انکار نہیں ہے، مقام و مرتبہ برحق اس کا انکار نہیں ہے، اگر اللہ کے پیغمبر حبیب کبریا بھی وہاں موجود ہو، قرآن کی یہ بات صحیح نہیں رہتی۔ قرآن کو پھر یوں کہنا چاہیے تھا کہ جہاں تین ہو وہاں اللہ بھی ہوتا ہے اور اللہ کا محبوب بھی، کیونکہ ایسے ہی بات بنتی ہے نا۔ پھر تو اگر وہ عقیدہ درست رکھا جائے، سمجھا جائے کہ اللہ بھی حاضر ناظر، اللہ کے پیغمبر بھی حاضر ناظر، تو پھر قرآن کی یہ بات درست نہیں۔ اور اسی وجہ سے عوام کو یہ علماء نام نہاد جہلا قرآن سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جہاں تین ہو وہاں چوتھا کون ہوتا ہے؟ اگر اللہ کے محبوب بھی اپنی شان سمیت وہاں موجود ہو تو پھر قرآن کو کیا کہنا چاہیے؟ سادہ سی اور انصاف والی بات ہے، کہنا چاہیے تھا کہ جہاں تین ہو وہاں چوتھا اور پانچواں اللہ اور اس کے پاک پیغمبر ہوتے ہیں۔ فرمایا وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، جہاں بھی تھی پانچ بندے بیٹھے ہو، إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، وہاں چھٹا کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ اگر اللہ کے پیغمبر بھی وہاں موجود ہو تو پھر قرآن کی یہ بات درست نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن بھی سچا، قرآن کی یہ بات بھی سچی، بات وہ جھوٹی ہے جو یہ کہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی ہر جگہ موجود۔ اور روزہ بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے۔ روزہ دار روزہ تنہائی میں اس لیے قائم رکھتا ہے کہ اسے ایک ہی خیال ہے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور دوسرا کوئی خیال نہیں آتا اس کو۔ فرمایا وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ، کم سے کم میں نے بات کی ہے تین کی، اور زیادہ سے زیادہ بات کی ہے پانچ کی، لیکن قرآن کہتا ہے تین سے کم ہو یا چار اور پانچ سے زیادہ ہو، ہر جگہ یہی صورت ہے کہ اللہ هو معہم، اللہ
ساتھ ہے۔ اور قرآن مجید میں دوسری آیت مبارکہ یہ 24ویں سپارے میں ہے، اسے بھی ذرا پڑھیے، اور اس میں ہماری خاص طور پہ وہ اصلاح بھی ہے جو روزے کے ذریعے اللہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اصلاح یہی ہے کہ جس طرح مسلمانوں تم نے روزے میں رمضان ذریعہ اصلاح ہے، روزہ عقیدے اور اعمال کی اصلاح کرتا ہے، آج ہم نے یہ پڑھنا ہے، تو 30 دن ہمیں کیا بتایا جاتا ہے، کیا سکھا رہا ہے روزہ، کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، صبح سحری سے لے کے شام افطاری تک جو تصور، جو سوچ، جو خیال ذہن پہ چھایا رہتا ہے وہ یہی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں اس سوچ کو اور پختہ کیا گیا ہے، یعنی مہینہ پورا یہ بات سمجھانی ہے، اور مقصد کیا ہے کہ پورے سال ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مہینہ سیکھنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور پھر پورے سال اس پر عمل کرنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جو یہاں سے بھٹکتے ہیں، ذہن میں تو ہوتا ہے برائی کرتے ہوئے، بے حیائی کرتے ہوئے، تنہائیاں خراب کرتے ہوئے، تنہائیاں گناہگار کرتے ہوئے ذہن میں تو رہتا ہے، لیکن تھوڑا بہت جب ہٹتا ہے ذہن تو بندہ تبھی کرتا ہے نا۔ تو اس کو اللہ قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں، سارا پڑھو تو وقت لگ جائے گا، پیچھے تھوڑا سا تذکرہ اس بات کا ہے کہ قیامت والے دن یہ ریکارڈر بولیں گے، یہ ریکارڈر لگے ہوئے اللہ کے، یہ جاسوس کیمرے ہیں ہمارے ساتھ لگے ہوئے، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، یہ اللہ کے جاسوس کیمرے ہیں، یہ پیچھے ذکر ہے، انہوں نے بولنا ہے، پھر ہم نے انہیں کہنا ہے کیوں بولے تم، انہوں نے جواب دینا ہے کہ جسے تمہیں جس نے قوت گویائی دی ہے نا، اسی نے ہمیں بھی قوت گویائی دی ہے، یہ تذکرہ ہے۔ پھر اللہ وہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ بندے سے برائی ہوتی کیوں ہے، وہ تصور کمزور پڑتا ہے، وہ سوچ، وہ عقیدہ کمزور پڑتا ہے کہ مجھے دیکھ کوئی نہیں رہا، ادھر ادھر دیکھا بے ایمانی کر دی، دائیں بائیں دیکھا رجسٹر میں ہیرا پھیری کر دی، جسمانی بے حیائی کر دی، جنسی بے رحمی کا شکار ہو گیا، کیوں کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ عقیدہ کمزور پڑتا ہے کہ دیکھ کوئی نہیں رہا۔ روزے سے اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، ہر وقت ہر جگہ تنہائیوں میں، پردوں میں، اندھیروں میں دیکھ رہا ہوں۔ تو جو کمزوری آتی ہے اس کا پھر اللہ ذکر کرتے ہیں یہاں، فرمایا وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، یہ جو برائیاں تم سے ہو جاتی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ تمہاری سوچ پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اور تم یہ سمجھنے لگتے ہو کہ ان اللہ لا یعلم، برائی کرتے ہوئے، بے حیائی کرتے ہوئے، تنہائیاں ناپاک کرتے ہوئے سمجھنے لگتے ہو کہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، دیکھنے والا تو ہے کوئی نہیں، کسی کو پتہ نہیں چل رہا، تنہائی ناپاک کر دی، رجسٹروں میں ہیرا پھیری کر دی، کاروبار میں حرام حلال کی تمیز ختم کر دی۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ذہن پہ سوچ طاری ہو جاتی ہے، ان اللہ لا یعلم، کہ اللہ بھی کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اور روزے سے یہی سبق پکوانا ہے کہ لوگوں اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ گمان اور یہ کیفیت جو ہے یہ کتنی خطرناک ہے۔ فرمایا وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ،
تنہائی ہے دیکھنے والا کوئی نہیں، اندھیرا ہے دیکھنے والا کوئی نہیں، کمرے میں میں اور وہ منہ کالا جس سے کر رہا ہے وہ ہے اور کوئی نہیں۔ فرمایا تمہاری یہ سوچ ہی ہے، ارداکم جس نے تمہیں تباہ کر دیا۔ اس سوچ نے تو تباہ کیا ہے کہ دیکھنے والا کوئی نہیں، اسی سوچ نے تو تمہیں ہلاک کیا ہے۔ اور فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، آج دنیا میں اپنی زندگی گزار کے میرے پاس یوں آئے ہو کہ سراسر نقصان کے سودے کر آئے ہو، سراسر گھاٹے کے سودے کر آئے ہو، اور اس گھاٹے پر اس نقصان میں لانے والا یہ خیال تھا تمہارا، ذالکم ظنکم، تمہارا یہ خیال تھا کہ دیکھنے والا کوئی نہیں۔ تو دوستو، روزے کا سب سے اہم مقصد عقیدے کی اصلاح ہے کہ ہر وقت ہر جگہ ہر طرح ہر ایک کو دیکھنے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ پکا سبق ہے اور یہ کہیں اور سے آپ کو ملے گا بھی نہیں، یہ ملے گا قرآن سے اور قرآن کے خادموں سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمل کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ یہ بھی مضمون طویل ہے لیکن وقت قلیل ہے، اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ صبح سے شام تک اللہ نے حلال سے روکا ہے۔ حلال ہے نا، ہمارے گھر میں جو پڑا ہے ہمارا ہے، حلال سے روکا کہ حلال پینا بھی نہیں، حلال کھانا بھی نہیں، اپنی جائز نفسانی خواہش اپنی منکوحہ سے بھی وقت مقررہ تک پوری کرنی نہیں۔ روزہ جہاں عقیدے کی اصلاح کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاضر نہیں، کوئی ناظر نہیں، وہاں روزہ یہ بتلا رہا ہے حلال سے روک کے کہ باقی 11 مہینے تمہاری اتنی اصلاح ہونی چاہیے کہ حرام کا لقمہ تمہارے منہ میں نہ جائے، اور اتنی اصلاح ہونی چاہیے کہ نفسانی خواہش حرام طریقے سے پوری کرنا کبھی بھی کرو۔ یہ اصلاح ہے جو روزہ کرنا چاہتا ہے۔ دوبارہ 2 لائنوں میں سنیے، روزہ بتاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں ہے، اور روزہ سکھاتا ہے کہ حرام کے لقمے سے بھی اسی طرح تم نے بچنا ہے جس طرح میرا حکم سمجھ کر تم پورا مہینہ حلال کے لقمے سے وقت مقررہ سے لے کے وقت مقررہ تک رکے رہے ہو، اسی طرح زندگی بھر اب تم نے حرام کا لقمہ استعمال نہیں کرنا۔ یہ روزے کا سبق ہے۔ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ وما علینا۔